یہ نظام، اس کو ڈاک کے نظام کی بات کر لیں تو ان نے یہ تشکیل دیا کہ ان نے لمٹس بنائی کہ ایک بندہ ہے وہ ایک دن میں سفر کر سکتا ہے 8 میل، مطلب 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. جہاں تک حکومت ہے ہر 100 کلومیٹر کے اوپر ان نے ایک ڈاک کا نظام اور ڈاکخانہ سرائے وہ بنا دیا. ایک شخص خط لے کے آتا ہے، اچھا 100 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور وہاں پہ پہنچتا ہے. وہاں پہ نیا گھوڑا اس وقت یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور نیا بندہ جو فریش ہے. خط نہیں رکتا، پیچھے آنے والا وہ شخص وہاں پہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خط نہیں رکتا، خط کا سفر، یعنی آج کے دور کا ٹی سی ایس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے وہ یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس نے آرام بھی کرنا ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر پیغام لیٹ ہو جائے. تو یہ ڈاک کا نظام اتنا بڑا ان نے متعارف کروایا کہ آخری جو سرحدیں تھی اسلام کی وہاں تک بھی 2 سے 3 دن میں وہ پیغام جو ایک دارالحکومت سے نکلتا ہے وہ اور ابھی جو ہے وہ محرم الحرام کی ابتدا ہے، ہم جو ہے وہ اسلامی نیا سال شروع ہوا، تو اس کا سہرا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ. اچھا اگر ہم ڈیٹ کو دیکھیں جو ہے وہ ہجری تاریخ، ہاں ڈیٹس جو ہیں ابتدائے انسانی سے لوگ کسی بھی شخصیت کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے وہاں سے دن گنا کرتے تھے. ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے اس دن سے ڈیٹس کو گنا کرتی تھی، تواریخ کا آغاز، تاریخ وہاں سے ہوتی. صحیح. پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، لوگوں نے وہاں سے ڈیٹ شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس دن سے لوگوں نے تاریخ گننا شروع کی. ایسے یہ جو آج ہم ڈیٹ یوز کرتے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عیسوی تاریخ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ. جی آج ہم کہتے ہیں نا 2021 چل رہا ہے، دیٹس مین کہ 2021 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اتنے مہینے، اتنے دن اور اتنے سال گزر چکے ایسے ہی. جی جی. اب جب مسلمانوں نے خطوط لکھنا شروع کیے، حکومت آئی، جی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہر جو ہے وہ قوم اس کی شناخت ہوتی ہے، ڈیٹ جو ہے یہ شناخت ہوتی ہے. تو لیٹرز کے اوپر ڈیٹ لکھنے کی ابتدا کی گئی، تو کہا گیا کہ کہاں سے ابتدا کریں. تو یہ نئی تاریخ جو ہے یہ ہجری سال کی ابتدا جو ہے یہ سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی اور آج ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یہ اسلام کی شان ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی نمایاں خصوصیات ہیں. ہم ٹیکس کے نظام کو دیکھ لیں، فوج کے نظام کو دیکھ لیں، پولیس کے محکمے کو دیکھ لیں، بیت المال کے نظام کو دیکھ لیں، اور بہت سے ایسے نظام ہیں جو انہوں نے دنیا کو دیا. آبپاشی کا نظام انہوں نے دیا، نہری نظام جو ہے ہمارا، یہ نہری نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا. جیلوں کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا. ٹیکس کا نظام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہے. پھر رفاع عامہ کا جو کام ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہے. یعنی یہ سڑکیں وغیرہ بھی بنوائی، بالکل سڑکیں، ہاسپٹلز، ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی شہر آباد ہوتا تھا تو وہاں پہ یہ سوچا جاتا تھا کہ اس کی گلیوں کی میجرمنٹ کیا ہوگی، کہ گھر اگر کسی نے بنانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے تو دوسرا اپنی مرضی سے بنائے گا. نہیں، سڑکیں، راستے متعین کیے جاتے تھے کہ یہ راستے ہیں، یہ 20 فٹ کی گلی چھوڑ دی ہے تو اب کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہاں پر آگے گلی کو بند کرے یا کسی کا راستہ روکے. ایسے ہی، ٹھیک ہے. مساجد ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ڈاک کا نظام ہے، ہر چیز کا ایک نظام. جب شہروں کو آباد کیا تو رفاع عامہ کے لیے صحیح. بہت سی ایسی چیزیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سال ایسا آیا کہ جب قحط پڑ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ جب تک قحط دور نہیں ہو جاتا میں گھی استعمال نہیں کروں گا. اچھا، یہ دیکھیے ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ چیز کو نوٹ کیجیے اور پھر آگے دیکھیے کہ ان کا کیا تھا اس وقت، کیا تھے حالات ان کے، اور اپنے آپ کو کس طرح حکومت کے لیے پیش کر دیا، عوام کے لیے پیش کر دیا. اور بہت سے ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ وہ گشت فرما رہے ہیں اور پھر لوگوں کے حال احوال دریافت فرما رہے ہیں. اور کل بھی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کہ جب بچے کے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا تب اس کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا. تو جب وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو بچہ بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے، کہ پوچھا کیا مسئلہ ہے. مختصر یہ کہ انہوں نے بتایا کہ
वक्त से पहले बच्चे का दूध छुड़वा दिया गया है ताकि वजीफा मुकर्रर हो जाए। वाह वाह वाह। तो वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद को कोस रहे हैं कि उमर तू कौन होता है कानून बनाने वाला। बिल्कुल हो सकता है कि इस कानून ने न जाने कितने बच्चों की जान ले ली हो और सुबह ही ऐलान फरमा दिया कि जो ही कोई बच्चा पैदा हो उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो आज वेस्टर्न जो है बिल्कुल यूरोप में ऐसे ही है, तो वो इसको फॉलो करते हैं। हम फॉलो नहीं करते लेकिन वो लोग इसको फॉलो करते हैं। आपने जो चीजें भी बताई हैं, जो निज़ाम बताया है, जो कुछ भी बताया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत, फिर रफ़ाह आमा के लिए जो काम किए, वो आज अगर यूरोप में देखा जाए हू बहू वही तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतारफ करवाए। बिल्कुल जी, बहुत अहम बातें हो रही हैं और अभी हमने बढ़ना है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा से लौट के आएंगे। तो एक और सवाल है मेरा जो मैं कारी साहब से करूंगा, और फिर ताकि हम और आप इस्तिफादा हासिल करें और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो मालूमात हैं वो हम तक पहुँचे, ताकि जो आज की माएँ हैं वो अपने बच्चों को उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, काम से, शान से उनको मुतारफ करवा सकें। तो ये दौर ऐसा है कि हर दौर में एक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासबत से एक ऐसा शख्स मौजूद होना चाहिए जो लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करे और मुतारफ करवाए कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि या तो एक और उमर होता अगर दुनिया में, तो दुनिया में ईसाइयत का नामो निशान न रहता, या ये कहा जाता कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद अगर कुछ और दौर हुकूमत उनका रहता तो दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आज भी याद की जाती हैं। हम इसी बात को हम मज़ीद कैरी करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद, और उसके बाद दोबारा से लौट के आते हैं। हमारे साथ रहिए। ओके जी, FM 97 के स्टूडियो से इस वक्त मैं रेडियो से ऑफर हो चुका हूँ, जबकि फेसबुक पर इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे देखा और सुना जा रहा है। उन तमाम लोगों को जो हमें देख और सुने हैं हमारी तरफ से इस मुहर्रमुल हराम का जो महीना और नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी तरफ से आपको सलाम पहुँचे और बेशुमार हमारी मोहब्बत भरी दुआएं आपके लिए हैं। आप जहाँ कहीं रहते हैं और जहाँ कहीं आप मौजूद हैं, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके लिए भी बेशुमार दुआएं, पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए बेशुमार दुआएं। मस्जिद अक्सा की बात हो रही थी, किस तरह से जनाब काफिरों ने उनकी मस्जिद अक्सा की चाबियाँ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बग़ैर जंग किए थमा दी, और आज फ़लस्तीन, आज मस्जिद अक्सा लहू लुहान है। आज दोबारा ज़रूरत है कोई इब्ने उमर पैदा हो, आज दोबारा ज़रूरत है कोई इब्ने कासिम पैदा हो, आज कोई दोबारा ज़रूरत है कोई इब्ने सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जो फ़लस्तीन को, जो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाए। हमारा असल मकसद ये है कि हम अपनी पहचान कर सकें। कारी साहब, एक मिसाल देना चाहूँगा। एक शेर का बच्चा भेड़ों में पलने लगा। अब वो बच्चा था, भेड़ों की सी आवाज़ें निकालने लगा। वो बच्चा था, शेर का बच्चा था, शेरनी का बच्चा था, वो भेड़ों की तरह वो चलने लगा, भेड़ों की तरह घास खाने लगा। बड़ा होता गया, उसकी शक्ल तो चेंज होगी लेकिन अक्ल चेंज ना हुई। वो भेड़ों की तरह चलता फिरता, उठता बैठता और उनके साथ खाता पीता, और भेड़ें भी उससे डरती नहीं थी। एक दिन शेर आ जाता है और कहता है कि तुम तो शेर हो, तुम भेड़ों में क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ। वो बड़ा परेशान कि ये तो शेर है, ये भेड़ बना बैठा है। तो फिर उसने एक दिन बताया कि तुम शेर हो। उसने कहा कोई निशानी बताओ, कोई प्रूफ दो, कोई सबूत दो। है तो एक मिसाल ही समझाने के लिए। उसने कहा कि आओ मैं समझाता हूँ। पानी के पास ले गया, नहर दरिया के पास। कहता है देखो तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है ना? कहता है मिलती है। मैं शेर हूँ तो तुम भी शेर हो। उसने कहा बिल्कुल, ये तो बात तुम्हारी सही है, साबित कर दिया तुमने। तो कहता है कि तुम शेर हो और तुम्हारा काम भेड़ बकरियों को खाना है, उनके दरमियान नहीं रहना है।
تو وہ جب سمجھ گیا تو اس نے ایک دھاڑ جب لگائی تو بھیڑ بکریوں کو پتہ چل گیا کہ اب شیر اپنی اصلی صورت میں آ گیا ہے. ارے ہم تو شیر تھے, ہم مسلمان شیر تھے, ہمیں اپنی پہچان بھول گئی, ہم بھیڑوں میں رہتے ہوئے بھیڑ بن گئے ہیں. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں, ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں, ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کے ہم فرمودات سنانے والے ہیں, ان کی مثالیں سننے سنانے والے ہیں. ارے ہم تو شیر تھے, ہمیں بھیڑ کس نے بنا دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم شہادت تھا. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں, ان کی یوم شہادت پر, ان کے یوم ولادت پر. اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اصحابی کا نجوم, حضرت نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, انہیں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. تو ابھی ہم دوبارہ سے جناب ریڈیو کی طرف موو کرنے والے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ابھی ہم ایک اور رخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے ساتھ کا احساس دلاتے رہیے گا. خوش آمدید سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں ہمارا کھالیاں FM 97 کی براہ راست نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء, جبکہ پروگرام آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات عشرۂ فاروق و حسین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے. ایک لفظ حضرت استعمال ہوتا ہے, موافقت عمر. یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے, اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نسبت ہے, کیا مناسبت ہے؟ جی, موافقات عمر پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اچھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آگے سب لوگوں نے اس چیز کو, جو میں نے آپ کے سامنے پہلے شروع میں بیان کیا, مدارج النبوہ کی وہ حدیث مبارکہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا. اور اس حق کی نشانیاں کیا تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنا کے اور کلام اللہ بنا کے اتارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو موافقات عمر کہتے ہیں. واہ واہ واہ. بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. جب حج پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے, یہ ہمارے جو ہے وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے, تو یہاں پہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا کے اتار دیا. اور آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, تو طواف کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جا کے تو پھر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نظام, ان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو فاسق ہیں, فاجر ہیں, کافر ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے. واہ واہ. وہ حجاب کریں تاکہ وہ بازار میں جائیں, وہ گھر سے نکلیں, پتہ چلے کہ کون سی کافروں کی جو ہے وہ عورتیں ہیں اور کون سی مسلمانوں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا کے اتار دیا, پردے کا حکم دے دیا. پردے کا حکم. واہ 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 واہ. اسی طرح اور بہت سے واقعات, بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق جو ہے وہ آیات مبارکہ نازل فرما دی کہ یہ چیز جو ہے وہ بہتر تھی. تو یہ ان چیزوں کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. اور ایسی بہت سی قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ اور ان کی بات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیات کو نازل کیا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے سر, بہت بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہے. زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کلام بنا کے نازل کر دیا. جب اس زندگی میں نہیں رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. زندگی میں بھی ساتھ ہیں, زندگی کے بعد بھی ساتھ ہیں. اور
ایسی ہستی جو یکم محرم الحرام کو ہم سے جدا ہوئی، اس دار فانی سے کوچ کر گئی، لیکن کہتے ہیں کہ کرو کج جبی پہ سرے کفن، میرے دشمنوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. وہ شہادت کا واقعہ، شہید ہوئے، کب ہوئے، کیسے ہوئے، کس نے کیا، پھر وصیت کی گئی، پھر تدفین ہوئی. یہ وہ آخری ایام، آخری الفاظ اس ہمارے پروگرام کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یہ آخری سوال ہے کہ شہادت کب، کیسے اور کس نے شہید کیا، وصیت تھی، کیا تھی، اور پھر تدوین کے حوالے سے. میں چاہوں گا ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے اس میں ضرور شامل ہوں تاکہ حضرت عمر فاروق کا وہ آخری لمحہ، وہ شہادت کا لمحہ، وہ قاری صاحب بیان کرنے والے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جو مجوسی غلام تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی. وہ ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. تو وہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میرے اوپر ٹیکس زیادہ ہے. پوچھا کتنا ٹیکس دیتے؟ کہا 2 درہم دیتے. کہا کہ جتنی تم میں کوالٹیز ہیں، جتنے فنون ہیں تمہارے پاس، جتنے تم کام کر لیتے ہو، اس حساب سے تو یہ ٹیکس کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت کم ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اگر میں بھی تمہیں ایک آرڈر کروں ایک بزنس کی کہ جو ہے وہ مجھے ایک چکی بنا کے دو. اچھا، آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی بنا کے دو. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ مجوسی تھا اور ایران جو ہے فارس، تو اس یہاں پہ مجوسی تھے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ سارا فتح ہوا. تو اس کے اندر اپنے ہم وطنوں کا، ہم مذہب لوگوں کا، ہم نسل لوگوں کا ایک غم موجود تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ مجھے ایک چکی بنا کے دو، تو اس نے کہا کہ عمر تمہیں تو چکی ایسی بنا کے دوں گا کہ جس کی آواز مشرق و مغرب تک جائے. یہ جملہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ موجود تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت نے بانپ لیا کہ کیا کہہ کے گیا. تو کہا کہ یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. اچھا. صحابہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لیں، اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا. کہا نہیں، یہ بھی دیکھیے، یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے اور یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا نہیں، دھمکی دیتا ہے، اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین تھے، اس وقت امیر المومنین تھے. چاہتے تو اسی وقت پکڑ کے سر قلم کر دیتے، کوئی پوچھنے والا تھا. لیکن کہا کہ نہیں، اس نے اقدام قتل نہیں کیا، دھمکی دی ہے. اور پھر اس کے کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی امامت پہ کھڑے ہیں تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس نے ایک خنجر جس کو زہر میں بجھا ہوا وہ خنجر وہ چھپایا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نماز شروع کی ہے تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرنے شروع کر دیے اور ان پہ وار کیے، ان کو زخمی کیا اور زخمی کر کے پیچھے کی طرف بھاگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں مصلی امامت پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے تو انہیں مصلی پہ کھڑا کیا کہ نماز مکمل کی جائے گی. یہی وہ عشق کی نماز ہے. اور یہی وہ مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل جو تھا، یہ اس کی وہ عشقی کی نماز تھی کہ یہ وہ نماز ہے عشق کی کہ جس کی ہمیں پھر 10 محرم کو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ نماز کیسے سبحان اللہ. تو یہ وہ نماز جو تکمیل جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی. اور پھر یہ جب یہ پیچھے کی طرف بھاگا تو لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اس نے ہر شخص کے اوپر حملہ کیا، تقریباً 13 لوگوں پہ حملہ کیا اس شخص نے. ٹھیک ہے. جس میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے تھے. اچھا. کل 13 لوگوں پہ اس نے حملہ کیا تھا اسے. اور پھر جب اس کو پتا چلا کہ اب میں گھیرے میں آ گیا ہوں، اب پکڑا جاؤں گا، تو اس نے پھر اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی مار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر لے جایا گیا. جب ہوش آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ مجھ پہ حملہ اسی غلام نے کیا؟ تو کہا کہ ہاں اسی غلام نے کیا. تو
پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہا. پھر چونکہ اصل بات وہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی شہادت کی موت کی تمنا کرتے رہے, ساری زندگی دعا کرتے رہے. حکیم کو بلایا گیا, اس نے دوا دی, لیکن وہ دوا نہیں, وہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اثر کر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شہادت کا موت عطا کرنی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 26 ذی الحجہ اور کچھ روایات میں 28 ذی الحجہ کو جو اس نے حملہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیمار رہے, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. صحیح, دیکھیے خلیفۃ المسلمین ہے, ساری ہر چیز کی اتھارٹی موجود ہے, لیکن بیٹے کو پیغام بھیجا کہ جا کے تو کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر ساری زندگی جن کے ساتھ رہا ہے, مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور وہاں پہ تدفین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر بیٹے کو یہ سنا کے بھیجا کہ جا کے امیر المومنین نہیں کہنا, خلیفۃ المسلمین نہیں کہنا, جا کے کہنا عمر بن خطاب یہ کہہ رہا, نام سے کہنا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احسان شاید میرے خیال میں کیسے بھول سکتی تھی کہ جب ان پہ زندگی میں ایک الزام لگا تھا تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گواہی دی تھی, اور اسی گواہی پر قرآن نازل ہو گیا. قرآن کی آیت سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحان نازل اللہ, ہوئی. سبحان اللہ. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اجازت طلب کی تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. لیکن بڑی بات ہے, بڑا حوصلے والی بات, بہت حوصلے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے یہ جگہ رکھی ہوئی تھی, ایسا ہی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی. وہی لیکن ایک طرف والد گرامی اور دوسری طرف خود زوجہ محترمہ, ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر بیٹی ہو, تو بالکل جگہ رکھی ہوئی بھی ان کا تھا. تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے گا, اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں پھر بھی مجھے لے کے جانا اور حجرے کے باہر رکھنا, عائشہ سے دوبارہ پوچھنا, یہ نہ ہو کہ ابھی میں زندہ ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, تو میرے ڈر سے. یہ ہے وہ عدل کی واہ واہ واہ, یہ ہے وہ عدل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اجازت طلب کی گئی, اور پھر وصیت کی, اور وصیت لوگوں کو اسی چیز کی کہ ساری زندگی اسلام پہ زندگی پہ عمل کیا, ساری زندگی اسلام کے اوپر عمل کرتے رہے, اور ساری زندگی اسلام کے لیے کوششیں کرتے رہے, اور سب سے نمایاں خصوصیت عدل اور انصاف کی. تو لوگوں کو یہ کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے تو ہمیشہ انصاف کرنا. یہ تھی وہ وصیت کہ جب بھی جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی چیز آ جائے اور تمہیں فیصلے کا کہا جائے تو وہاں پہ عدل و انصاف سے کام لینا, وہاں پہ اپنی ذاتی رائے اختیار نہ کرنا. چاہے وہ کوئی پنچایت ہو, چاہے وہ کوئی کیس ہو, کورٹ کچہری کا ہو. یہ جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کو ڈسکس کرنے کا مطلب و مقصد صرف ان کی عظمت کو اور سیرت کو بیان کرنا نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی لائف سے ہم سوچیں کہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, کہ انہوں نے یہ لائف گزاری ہے, اور آج سے جو ہے وہ 1400 سال گزر چکے, لیکن آج بھی لوگ ان کا نام جو ہے وہ انتہائی عزت و احترام سے لیتے ہیں. تو اگر ہم بھی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے تو ہمیں وہ کوالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی کہ جن کوالٹیز پہ چل کے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تھا. تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اور پھر وہ تدفین وہاں پہ حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا. یہ حضرت سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سے لے کر قاتل کے حملے سے لے کر تدفین تک کا یہ جو ایک سفر, میں ان حالات و واقعات میں کھو چکا تھا. گویا کہ میرے سامنے وہ مناظر مجھے نظر آ رہے تھے, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے ڈسکرائب کیا, بیان کیا. اور میں چاہوں گا کہ اس تمام دورانیے کا جو ہم نے یہاں پر بیٹھ کے بتایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی, ہمیں کیا حاصل ہوا, ہمارے لیے کیا ہے, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مقصد یہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا, سننے والوں نے سن لیا, فرض ادا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کہ وہ ہمارا حق کیا ہے, کہ ہم جس کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں. تو وہ اس حوالے سے آخری پیغام بتا دیجیے گا. جی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی زندگی سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، چونکہ ٹائم بھی کم ہے، تو میں صرف ان کی طرف اشارہ کروں گا کہ ان کی زندگی میں سب سے نمایاں چیز وہ عدل و انصاف. سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنا ہے. دوسری چیز کہ انہوں نے ساری زندگی جو کچھ کیا، نظام حکومت کو جیسے بھی چلایا انہوں نے، تو اس کا ریکارڈ مرتب کیا، ہر چیز کو لکھا. آج ہماری زندگی میں بہت سے جھگڑے اور فساد صرف اس بنا پہ ہیں کہ بھائی بھائی سے قرض لیتا ہے، زمین لیتا ہے، اور آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں اس کو. ایسا ہی ہے، آنے والی نسلیں صدیاں گزر جاتی ہیں، زمانے جاہلیت کا وہ سارا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے اپنے عاملین کو ایک خط لکھا تھا. میں اس پہ خلاصہ کرنا چاہوں گا. خط لکھا تھا کہ یہ تمہارے پاس جو مال موجود ہے، نہ یہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا دیا ہوا ہے، یہ عوام کا مال ہے، اس کو عوام کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہم کسی بھی عہدے پہ ہوں، کہیں پہ بھی موجود ہوں، تو ہمارے پاس جو اتھارٹیز موجود ہوں، جو پیسہ موجود ہو، ہم اپنے جو ہے وہ اختیارات کا جو بے جا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے. اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو رائج کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو اختیار کریں کہ ہمارے پاس اگر کوئی اتھارٹی موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے، تو ہم اس کا بے جا اور غلط استعمال نہ کریں. یہ ہماری زندگی میں بالکل ہونی چاہیے. بالکل بہت اچھی بات. معذرت چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتساب شروع کیا تو اپنی ذات سے شروع کیا. تو جناب آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی منصب عطا کیا ہے اور ہر انسان رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کوشش کیجئے کہ جتنا اختیار آپ کو دیا گیا ہے اس اختیارات کا جائز استعمال کیا جائے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آنے والی آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں، اور کم از کم ہم اس لائق ہو سکیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کلیم ضیاء کو اور آج کے مہمان جناب علامہ محمد انس صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.